بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خالد عزیز فرام ایجیکس کینیڈا، یا بقول حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ مجھے خالد عزیز ناروی بھی کہہ سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ مجھے خالد عزیز گولڑوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے پیر نصیر الدین نصیر کی جو بچپنے کے اور نوجوانی کے یادیں ہیں وہ لے کر، یہ اس کی تیسری قسط ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی قسط میں بتایا تھا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں میرے جو پہلے دوست زندگی میں بنے وہ تھے حضرت پیر نصیر الدین نصیر، اور یہ بات ہے سن 60 کے دہائی کی، جب ہم لوگ حضرت پیر نصیر الدین نصیر، میں پیر جی کہا کرتا تھا، ان کے نیکسٹ ڈور نیبر تھے، ان کے زیر سایہ رہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ماموں تھے وہاں پر، حضرت مولانا نور اللہ الہ آبادی، تو وہ ہمارے ماموں تھے اور ان کے گھر میں ہم رہا کرتے تھے، اور اس سے بالکل سامنے جو تھا وہ نصیر الدین نصیر صاحب کا گھر تھا۔ تو نصیر، جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہر روز آیا کرتے تھے بچپنے میں، ابھی پڑھائی کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا تھا اس سے پہلے سے، تو وہ ہم لوگ بیٹھ کے وہاں قوالی کیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی باتیں بڑی ادبی اور بڑے ذوق والی ہوتی تھی، نارمل لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی تھی بچپنے میں بھی۔ اور تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر، آج ہم جن موضوع پر بات کریں گے حضرت پیر نصیر الدین نصیر کی، وہ ہیں کہ ان کو شاعری کا ذوق و شوق کیسے پیدا ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے شروع میں، یعنی جو بچپنے میں جب وہ شاعری شروع کی تو وہاں پہ کن اساتذہ سے انہوں نے اصلاح لی، اور نمبر تین یہ کہ ان کے شروع میں کون سے سامعین تھے اور کون مداح تھے، کیونکہ بعد میں اب تو دیکھیں ساری دنیا ان کی سامعین اور مداح ہے، لیکن اس وقت جس وقت کسی کو اس وقت بچپنے میں تو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے اندر شاعری کا ذوق کسی اچانک پیدا ہونے والی کیفیت کا نتیجہ نہیں تھا، شاعری تو گویا ان کے خون میں شامل تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار شاعری تو آپ سب کو یاد ہوگی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا جیسا لازوال کلام ان کے خانوادے کی روحانی اور ادبی روایت کا حصہ تھا۔ اسی طرح حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے والد گرامی بڑے لالا جی خود بھی صاحب ذوق شاعر تھے، اور لیکن کسی بھی انسان کے اندر موجود صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے صرف خاندانی ورثہ کافی نہیں ہوتا، اسے کسی کی حوصلہ افزائی، کسی صاحب علم کی صحبت اور کسی صاحب فن کی اصلاح بھی درکار ہوتی ہے۔ تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر کو یہ خوش بختی کم عمری ہی میں حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی تھے، اور ہمارا جو گھریلو جو ماحول تھا وہ بھی بڑے شعر و شاعری والا تھا، کیونکہ میرے نانا جو ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ الہ آبادی، وہ جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ یہ میں ان کی ایک دیوان جو ابھی سعید قادری صاحب نے مرتب کیا ہے، دیوان نعمت، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں اس پہ لگا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے ماموں حضرت مولانا محمد نور اللہ الہ آبادی، ان کو بھی بڑا ذوق و شوق تھا شاعری کا۔ میرے والد عزیز احمد، وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے۔ اور اس کے علاوہ مطلب وہ ہمارے ایک ماموں تھے، یعنی ہمارے والدہ کے پھوپھی زاد بھائی تو ماموں ہی ہوئے، تو وہ ان کا نام تھا حضرت مولانا شاہد حسن سوز ناروی، وہ مدینہ مسجد لال کرتی کے امام تھے، وہ بھی شاعر تھے۔ اور ہماری ممانی کے والد، ان کا نام تھا حضرت مولانا ریاض الحق عباسی، وہ زمانے میں ریڈیو پاکستان کے نسخہ کیمیا سے وابستہ تھے، وہ بڑے اچھے، بہت ہی پڑھے لکھے، بہت لرنڈ آدمی تھے۔ وہ عربی، فارسی، انگریزی، اردو، ہر اس پہ ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ تو یعنی ان کو وہ ماحول جو تھا، وہ چونکہ ہمارے گھر میں آتے تھے، پیر سید نصیر الدین نصیر آیا کرتے تھے، تو یہ جو دو اصحاب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جناب ریاض الحق عباسی صاحب اور جناب مولانا شاہد حسن سوز ناروی، یہ چونکہ ہم لوگ سے ان کے رشتہ داری تھی، تو یہ ہم وزٹ کرنے کے لیے گولڈ شریف میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت پیر نصیر الدین بچپن ہی سے ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت عمر کے اس حصے میں تھے جہاں انسان اپنی صلاحیت کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ جو اپنی کوئی غزل یا شعر یا کلام سناتے تھے تو ہم لوگ بیٹھ کے سب لوگ
نہایت شوق سے سنتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہماری وہ معمولی سی داد شاید ہمارے لیے محض ایک حوصلہ افزائی تھی یا نہیں تھی، مگر ان کے لیے یقیناً ایک خوشگوار تحریک اور حوصلہ افزائی کا باعث بنتی تھی، اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا تھا چونکہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شفاف سفید براق شلوار قمیض اور اوپر خوبصورت ان کا جو تھا رومال، اور ان میں سے وہ ایک بہت اچھے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ اور بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں ان سے پوچھا تھا کہ یہ کپڑے دھوتا کون ہے جو اتنے چمکدار ہوتے ہیں، اس میں وہ ابرک بھی لگا ہوتا تھا جو چمکتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک خاتون ہے، بلکہ پھر وہ میں نے ان کو ملایا بھی تھا، ان کا نام تھا فضل جان گولڈا شیف میں، جو ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ابتدائی سامعین میں شامل تھے، اور وہ ہمیں اپنا کلام سناتے تھے، ہم خوش ہوتے تھے، تعریف کرتے تھے، مزید شوق کے ساتھ لکھنے اور سنانے کی طرف متوجہ ہوتے۔ بعد میں یہی شوق ایک باقاعدہ شاعری کے سفر میں تبدیل ہو گیا۔ اب ذکر کرتے ہیں مولانا ریاض الحق عباسی صاحب کا۔ تو یہ چونکہ ہمارے ممانی کے والد تھے اور اکثر ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، تو اس سفر میں دو بزرگوں کا کردار میرے نزدیک خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک میں مولانا ریاض الحق عباسی تھے اور دوسرے مولانا شاہد حسن سوز ناروی۔ تو مولانا ریاض الحق عباسی محض شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک صاحب علم شخصیت تھے۔ وہ عالم دین بھی تھے اور اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں بھی خاص سی دسترس رکھتے تھے۔ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 6 ماہ کے مختصر مدت میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ علمی وسعت، ادبی ذوق اور زبانوں پر عبور نے ان کی شخصیت کو ایک منفرد جامعیت عطا کی تھی۔ ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا تعلق رہا، وہ نسخہ کیمیا جیسے پروگرام سے وابستہ رہے۔ ان کی گفتگو، مطالعہ، ادبی ذوق کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ایسے شخص کی صحبت کسی نوخیز شاعر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف شعر کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ شعر کے پیچھے موجود زبان، خیال، وزن، اسلوب اور باریکیوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی ان کے علمی اور ادبی قابلیت سے بخوبی واقف تھے۔ بعد کے زمانے میں جب حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے شاعری میں مقام پیدا کیا، تو مولانا ریاض الحق عباسی جیسے بزرگوں کی صحبت اور اصلاح کی اہمیت بھی نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ مجھے مولانا ریاض الحق عباسی کے صاحبزادے جناب مبشر الحق عباسی، جو بعد میں بریگیڈیئر سے ریٹائر ہوئے، نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ ان کے مطابق جب وہ راولپنڈی کے لال کرتی کے علاقے میں رہتے تھے، تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر ان کے گھر بھی تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ حضرت پیر صاحب ان کے والد گرامی کے اس قدر احترام کرتے تھے کہ اپنی گاڑی گھر سے خاصی فاصلے پر کھڑی کرتے تھے اور پیدل ان کے گھر تشریف لاتے تھے۔ اور یہ صرف ایک ملاقات یا رسمی عقیدت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عالم بزرگ اور استاد کے لیے حقیقی احترام جھلکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بتاتے تھے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کبھی کبھی ان کے لیے گھر میں دیسی گھی کا کنستر بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی بات دراصل حضرت پیر صاحب کے اپنے بزرگوں سے محبت، عقیدت اور تعلق کی گہرائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری اہم شخصیت، تو وہ تھے جناب جن کا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے والدہ کے پھوپھیزاد بھائی مولانا شاہد حسن سوز ناروی۔ تو وہ بھی وہاں سے راولپنڈی سے تشریف لایا کرتے تھے مولانا ریاض الحق عباسی کے ساتھ، جو ہمارے خاندان سے بھی قریبی تعلق رکھتے تھے، اور وہ لال کرتی کی ایک مدینہ مسجد میں مدرس بھی تھے، امام بھی تھے، ایک نہایت اچھے شاعر تھے، اور ان کا شعری مجموعہ ان کے انتقال کے بعد میرے ماموں محمد نور اللہ الہ آبادی صاحب نے شائع کروایا تھا، جس کا نام ہے دیوان سوز، اور اس کی کاپی یہاں میں لگا رہا ہوں۔ اور بڑے آپ کو موقع ملے تو دیوان سوز ضرور پڑھیے گا، بہت اچھی غزلیں اور نظمیں آپ اس کو ملیں گی۔ بلکہ یہاں پہ ایک ذکر کرتا چلوں کہ سوز صاحب نے ایک زمانے، چونکہ اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ سوز صاحب جو ہیں انہوں نے ایران کی جو ملکہ تھی، ملکہ فرادی، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان کے جب پہلی اولاد ہوئی تو اس زمانے میں جو بھی ان کی مدح سرائی کرتے تھے تو وہ تحفے کے طور پہ وہاں سے قالین بھیجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اس کی پیدائش پہ ایک خطہ لکھ کر بھیجا، اور انتظار کرتے رہے کہ اب ان کو قالین کا تحفہ آ رہا ہے۔
لیکن کئی مہینوں کے بعد ایک وہاں سے کارڈ آیا شکریہ کا، تو اس پہ انہوں نے ایک اور قطع کہا، اور وہ قطع یہ تھا کہ قالین کی امید میں بھیجی تھی یہ تاریخ، مطلب تھا کہ دن عمر کے اعزاز سے کاٹوں، بھیجا ملکہ نے مجھے ایک حرف تشکر، اوڑھوں کے بچھاؤں اسے میں چوموں کے چاٹوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا شعر بہت پسند کیا جاتا تھا، وہ تھا کہ آئی جو موت عشق کے نبی میں زہے نصیب، سوئیں گے خوب تان کے چادر مدار میں۔ تو ایسے اشخاص تھے جن سے ان کا تعلق پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا رہتا تھا۔ اور مولانا شاہ صاحب ناروی کی حیثیت صرف ایک شاعر کی نہیں تھی، وہ عالم دین بھی تھے اور شعری ذوق و زبان کی نزاکتوں سے بھی واقف تھے۔ اس لیے حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے لیے ان کی صحبت اصلاح بھی خاص اہمیت رکھتی تھی۔ اور مولانا شاہد سوز ناروی کے جو والد تھے وہ بھی بزرگ تھے، اور ان کے والد نے وہاں پہ وہاں پر مدرسہ سبحانیہ، وہاں الہ آباد کی جامع مسجد بنوائی تھی اور مدرسہ سبحانیہ کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ دونوں بزرگ مولانا رضا عباسی اور مولانا شاہد سوز ناروی ایک ایسے زمانے میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے سامنے موجود تھے جب ان کا شعری ذوق ابھی تشکیل پا رہا تھا۔ ایک طرف خاندان کی روحانی اور شعری روایت تھی، دوسری طرف اہل علم و ادب کی صحبت، اور تیسری طرف گھر کے ابتدائی سامعین کی وہ داد اور حوصلہ افزائی جو ایک نوخیز شاعر کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے، ہم سب بھائی بہن سب، میرے کزن غلام صابر چشتی میاں کے نام سے مشہور ہیں، سب آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ بھی ہم سب بھائی بہن، اور سب حامد عزیز میرے چھوٹے بھائی، اور سب لوگ مل کے وہاں بیٹھ کے اور ہم اپنا نصیر الدین صاحب کو سنا کرتے تھے۔ اتنی کم عمری میں ان کو سینکڑوں شعر زبانی یاد تھے، تو حیرت ہوتی تھی، اور ان کے پڑھنے کا انداز خوش الحان بھی تھے۔ تو نہ صرف شعر بلکہ وہ قرأت کی بھی جو پریکٹس کرتے تھے وہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے، پھر وہ ڈفرینٹ علماء کی جو قاری تھے ان کی قرأت کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ اس سے ان کی تعریف کیا کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا۔ تو آج جب پیچھے مڑ کر اس زمانے کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے ابتدائی کلام کو سننے والوں میں شامل تھے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہمارا گھرانہ اور ہم لوگ پہلے سامعین تھے۔ آج تو لاکھوں ساری دنیا میں ان کے سامعین ہیں، یوٹیوب پہ، ویڈیو پہ، محفلوں میں ہر وقت ان کو سنا جاتا ہے، دیکھا جائے، لیکن ہم لوگ پہلے سامعین ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ان کو شروع سے سن بھی رہے ہیں، ان کی تعریف۔ اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ وہ کہاں تک پہنچیں گے، لیکن اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور شاعر کو اپنے شعر کے لیے صرف قلم اور کاغذ نہیں چاہیے، اسے ایک ایسا دل بھی چاہیے ہوتا ہے جس کے شعر کو سننے، سمجھنے، محسوس کرے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کو یہ خوش بختی حاصل تھی کہ انہیں بچپن ہی سے ایسے سامعین ملے، اور ایسے اہل فن ان کی وہاں ملے جہاں ان کو بھی مزہ آتا تھا، ہمیں بھی مزہ آتا تھا۔ اور یوں ان کے شعری سفر کی بنیاد میں خاندانی ورثہ، بزرگوں کی صحبت، اہل علم کی اصلاح، اور ابتدائی سامعین کی حوصلہ افزائی، یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جب حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے کلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آیا تو اس کے پیچھے صرف ایک شاعر کی محنت نہیں تھی، بلکہ ایک پورے روحانی، علمی اور ادبی ماحول کا بھی اثر تھا۔ تو ان کے ماشاءاللہ ان کا کلام تو اب کیا ذوق و شوق۔ ابھی کل میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں ایجیکس میں ہوں، یہاں ایک بہت بڑا ایک فیسٹیول ہو رہا تھا، اور اچانک وہ جو قوال تھے انہوں نے حضرت پیر نصیر الدین نصیر کا کلام پڑھنا وہ شروع کیا، تو وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں کہاں گولڈا شریف سے یہاں کا فاصلہ کتنے ہزار کلومیٹر ہے، اور یہاں ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ یہ ان کا کلام صرف ہم سنا کرتے تھے، آج ساری دنیا ان کا کلام سن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے، حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے میری فرمائش پہ بھی ایک غزل کہی تھی، اور میں اس زمانے میں تو ابو دھابی میں تھا،
تو انہوں نے مجھے خط میں لکھ کے بھیجی تھی، اور وہ خط بھی کسی وقت مجھے بہت اتنی احتیاط سے رکھ دیا کہ وہ مجھے مل نہیں رہا، بہت احتیاط سے رکھ دیا، پتہ نہیں کون سے والے سیف میں رکھا ہے۔ بہرحال اس کا لیکن مجھے زبانی وہ یاد ہے، چونکہ وہ انہوں نے بھیجا تھا مجھے میری فرمائش پر، تو وہ مجھے یاد ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ اس طرح میرے دل میں سمائے جاتے ہیں، وہ اس طرح میرے دل میں سمائے جاتے ہیں کہ نقش غیر کو یکسر مٹائے جاتے ہیں۔ وہاں نیاز ہمارا قبول ہو کہ نہ ہو، ہم ان کی راہ میں آنکھیں بچھائے جاتے ہیں۔ یہ کس قیامت صغریٰ کی آمد ہے، حریم ناز کے پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور زباں کو دخل نہیں ہے فسانۂ غم میں، زبان اشک سے قصے سنائے جاتے ہیں، اور ہر ایک نے دامن مقصد کو بھر لیا ہے نصیر، ہم ان کی بزم سے ناکام وائے جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے وہ سے یاد ہے، اور وہ مجھے زبانی ہی یاد ہے یہ۔ اور ان کی اور بھی بہت سارے خطوط ہیں جس میں وہ ڈفرینٹ، ایک اور بھی انہوں نے غزل بھیجی۔ تو جو ہمارے پیر جی ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر، ان کو جیسے مرزا بے دل، ان کی شاعری بہت پسند تھی، اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت نوح ناروی جو ہیں وہ ہمارے خاندان میں، یعنی ہمارے خاندان کے جد امجد سمجھ لیں، ہندوستان میں نارا سے ان کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ ناروی کہلاتے ہیں، نارا سے تعلق کی وجہ سے۔ تو وہ ان کو نوح ناروی کے شعر ان کو بہت پسند تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے والد عزیز احمد، جو کہ وہیں مدفون ہیں گولڑہ شریف میں، جہاں یہ جامی صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں سے کھڑکی سے ان کی وہ قبر نظر آتی ہے پیچھے گارڈن کے اندر۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کہ ایسی اتنی اچھی جگہ ملی ہے وہاں پر۔ تو وہ جو ہے میرے والد نے ان کو ایک نوح ناروی کا ایک دیوان جس کا نام تھا طوفان نوح، وہ تحفہ دیا تھا۔ تو پیر نصیر الدین نصیر جب بھی ملتے تھے تو ذکر کرتے تھے کہ وہ آپ کے والد نے مجھے، خالد میاں آپ کے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور ان کو اس قدر شوق تھا وہاں جانے کا کہ ہم نوح ناروی کے قبر پہ جائیں گے اور ان کے گھر جائیں گے اور آپ کے جتنے رشتہ دار۔ خیر یہ کہہ کے تو ہم بھول گئے تھے کہ یہ کبھی جائیں گے، ایسے آدمی کہہ دیتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ کئی سال کے بعد میں گولڑہ شریف گیا، تو میں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا یہاں بیٹھو۔ کہنے لگے میں خالد میاں میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے ویڈیو سامنے ٹی وی رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا وہ نکالو، وہ جو ہم انڈیا گئے تھے وہ والی کیسٹ نکالو۔ تو وہ کیسٹ لگائی، تو کہنے لگے پیر جی کہنے لگے کہ لوگ ہمارے خاندان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کی، ہم نے آپ کے خاندان کے اوپر ریسرچ کی ہے اور میں وہاں ہو کر آیا ہوں۔ تو میں حیران رہ گیا، میں کہتے ہیں ہاں، ہم اپنے گروپ لے کے انڈیا گئے اور نارا جا کر، اور ان کے قبر پہ بھی گئے نوح ناروی صاحب کے، ان کی حویلی میں بھی گئے، ان کی پرانی جو جتنی ان کی تصاویر تھیں وہ نکلوائیں، وہ ساری گرد آلود تھیں، ان کو صفائی کروائی، ان کا جتنا کلام تھا وہ سب صفائی کروا کے وہاں رکھا، اور ان کے ہمارے خاندان کے باقی لوگ جو وہاں موجود تھے ان کے گھر جا کے، وہاں پر جا کے ان لوگوں سے باتیں کی، اور اس کی ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو مجھے مل جائے، تو دیکھیں اگر وہ ویڈیو مل گئی تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے پوری خود کمنٹری کر رہے تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب خود، کہ یہ دیکھیں نوح ناروی صاحب کے یہاں میں ہو کر آیا ہوں۔ تو یہ ان کا تھا، کمال تھا کہ وہ جب کوئی کہ ان کو چیز پسند آتی تھی تو اس کے باقاعدہ تعریف کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اور بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ تو مجھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ دن پھر واپس آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے مشن اپنا، بلکہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ریاض الحق عباسی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مبشر الحق عباسی، انہوں نے بتایا کہ نصیر الدین صاحب اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ مبشر میاں، ہم تمہارے گھر آیا کرتے تھے تو تم چھوٹے سے تھے اور شربت پلایا کرتے تھے لا کر، اور تمہارے والد عباسی صاحب نے جب میں ان سے اصلاح لیا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تم شاعر تو بہت بہت عظیم شاعر بن جاؤ گے، جس طریقے سے جو سلسلہ چل رہا ہے،
لیکن بہتر ہے کہ آپ مشن وہی رکھیں جو آپ کے آباء و اجداد کا ہے، کیونکہ آپ اس منصب پہ فائز ہو رہے ہیں جہاں آپ کو لوگ سنیں گے اور آپ میں وہ قابلیت ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے اللہ کے راستے کے لیے وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی صحیح طریقے سے پہنچ سکتا ہے۔ اور دیکھیں واقعی اب ماشاءاللہ ان کی آپ ویڈیو کیسٹ، ہر ویڈیو کیسٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام مل جائے گا جس سے آپ کا جو قوت ایمانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کا جو اللہ پر یقین ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ رکھے، اور ہم لوگوں کو اللہ جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔